یہ مدارس کے ایشو کیا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں اتنا زیادہ پرابلم پیدا کر رہے ہیں، کیوں اتنی ضد کر رہے ہیں اور گورنمنٹ ان کی ضد کیوں نہیں مان رہی، یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے مخالفین ہیں ان کے پاس کتنے مدارس ہیں اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کیوں نہیں مان رہے تھے، اور اس کے علاوہ 26ویں جو آئینی ترمیم تھی اس کے اندر مدارس کو کیوں شامل کیا گیا تھا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور جو 2019 میں معاہدہ ہوا تھا مدارس کے ساتھ، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ کیوں کیا گیا تھا اور فیٹف کا اس کے اندر کیا کردار تھا، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، مدرسہ کا جو ایشو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے یہ پورا ایشو آپ کو سمجھانے کی کہ یہ لڑائی، یہ رولا بیسکلی ہے کس چیز کا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس تقریباً ایسٹیمیٹڈلی کچھ 24-25 ہزار مدرسے ہیں اور ان کی اپوزٹ سائڈ پہ 18,000 کچھ 100 مدرسے ہیں۔ دونوں کا اختلاف ہے بیسکلی ایک ہی بات پہ۔ 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب نے کوشش کی کہ اپنے مطابق جتنے بھی قوانین ہیں انہیں امینڈ کر دیا جائے، حالانکہ اس سے پہلے 2019 کے اندر ایک معاہدہ ہو چکا تھا کہ جس کے تحت 18,000 جو مدرسے تھے یہ ایفیلیٹ کر دیے گئے تھے ایک خاص منسٹری سے، جبکہ مولانا نہیں چاہتے اس منسٹری کے انڈر جانا۔ اب مولانا صاحب ایجوکیشن منسٹری جس کے انڈر 18,000 مدرسے ہیں اس کے انڈر کیوں نہیں جانا چاہتے، اور وہ کیوں دوسری ایک انڈسٹری کے اندر جانا چاہ رہے ہیں، اس انڈسٹری میں انہیں بیسکلی فائدہ کیا ہے اور یہ پورا معاملہ بیسکلی ہے کیا، اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، ڈیٹیل سے جانتے ہیں سٹوری جاوید چودھری صاحب سے۔ اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اگر آپ پاس میں چلے جائیں تو ایک آئین پاس ہوا تھا، قانون پاس ہوا تھا 1835 کو انڈیا کے اندر، اور انگریز کے دور میں ہوا تھا، اور اس وقت کیونکہ انڈیا کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر جمہوریت آنا شروع ہوئی تھی، پارلیمنٹ بننا شروع ہوئی تھی، تو اس نے ایک باقاعدہ ایک ایکٹ پاس کیا تھا، اور اسی میں سے پورے قوانین بعد میں یا پورے سسٹم جو ہیں انڈیا نے اور پاکستان نے اور بنگلہ دیش نے اور سری لنکا نے ڈرائیو کیے تھے۔ تو ایک مین قانون تھا۔ اس قانون کے پاس ہونے سے پہلے سب کانٹیننٹ کے اندر مدارس ہوتے تھے، بڑے بڑے مدارس، مثلا دیوبند کا ایک مدرسہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جائیں تو جو بریلویوں کا مدرسہ ہے وہ ہے، بہت سارے مدارس کے یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے نا سسٹم ہے، اور اسے درس نظامی کہتے ہیں، اور درس نظامی جو ہے نا یہ سب کانٹیننٹ کے اندر ہی باقاعدہ ایک سلیبس بنا تھا، اور ان کا تعلق لکھنؤ اور اس تہذیب کے ساتھ ہے سارا۔ وہاں پہ یہ درس نظامی کا باقاعدہ ایک پلان بنا، اور اس کے بعد پھر اسے پڑھانا جانا شروع کیا، اور یہ جو تعلیم تھی اس کا عصری تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، صرف دین کے ساتھ وہ منسلک تھے اور صرف دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ اور اسی میں سے ریولٹ کر کے بعد میں سر سید احمد خان صاحب جو تھے انہوں نے کہا تھا نہیں، عصری تعلیم لازمی ہے، اور جو ہم مدارس کے اندر گھسے ہوئے ہیں یا صرف دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پیچھے رہ گئے۔ تو اس زمانے میں پھر جب انگریز نے 1835 کا ایکٹ پاس کیا تو اس نے اس ایکٹ کے مطابق جو دینی مدارس تھے ان کو انہوں نے تعلیم کے دائرے سے باہر نکال دیا۔ انگریز نے کہا کہ اس کا تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اگر آپ نے تعلیمی ادارے بنانے ہیں تو پھر آپ کو دنیاوی تعلیمی ادارے بنانے پڑیں گے، تو پھر ان کو ٹوٹلی ایک سائڈ پہ کر دیا گیا۔ تو بلکہ 1860 کے اندر تو یہ مکمل طور پہ دائرہ اختیار سے نکل گئے تھے، وزارت تعلیم کے دائرہ اختیار تھے، اور ان کو تعلیمی ادارے نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ معاملہ چلتا رہا۔ اس کے بعد پاکستان بن گیا، پاکستان بنا تو پھر یہاں پہ مدارس بنتے رہے اور دھڑا دھڑ بنے، اور اس کے اندر کسی کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہوئی، ہر مسجد کے اندر ایک مدرسہ تھا، اور وہاں پہ طالب علموں کو پڑھایا جاتا تھا، بچیوں کو پڑھایا جاتا تھا، بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، اور اس میں ظاہر دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ پھر کوئی اس سے بڑے مدارس بن گئے، اور وہ جو بڑے مدارس تھے وہ بیسیکلی فرقوں کے مدارس تھے، وہ فقہ کے مدارس تھے، وہ اسلامی تعلیم نہیں دیتے تھے۔ بلکہ پاکستان کی ٹریجڈی یہ ہے کہ کسی ایک بھی مدرسہ جو ہے اسے ہم اسلامی تعلیم کا مدرسہ نہیں کہہ سکتے، وہ ایک فقہ کی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب سوویت یونین افغانستان کے اندر آیا اور یہاں پہ ظاہر پاکستان کے لیے تھریٹ کریٹ ہوئی، بلکہ پوری ویسٹ کے لیے تھریٹ کریٹ ہوئی، تو جنرل ضیاء الحق صاحب یہاں پہ تھے، اور پھر ان کے سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات بنے، پھر امریکہ اس کے اندر شامل ہوا، تو یہاں پہ پھر ایک جہاد کا کلچر آیا پاکستان کے اندر۔ اس جہاد کو پروموٹ کرنے کے لیے یہاں پر مدارس کی ضرورت پڑی، تو پھر گورنمنٹ نے مدارس کو انکریج کیا، اور انہوں نے کہا جی جو بھی باہر سے آتا ہے وہ مدرسہ بنائے اپنا اور تعلیم دے۔
بلکہ ان مدارس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ یونیورسٹی آف نبراسکا جو ہے وہاں پہ اس کا سلیبس بنا ہے، جو پاکستان کے اندر اس زمانے میں مدارس تھے اس کا سلیبس جو تھا، اور پاکستانی تعلیمی اداروں کا بھی جو اسلامیات متعارف کروائی گئی تھی اس کا جو سلیبس تھا وہ یونیورسٹی آف نبراسکا میں بنا تھا۔ یہ اس زمانے میں خبر چلتی تھی اور بہت ساری جگہوں پہ یہ چھپی بھی ہوئی ہے کہ یونیورسٹی آف نبراسکا نے اسلامی ایک سلیبس بنا کے اور یہاں پاکستان کے اندر متعارف کروایا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے یہاں پہ اسلامیات و مطالعہ پاکستان کو لازمی قرار دیا تھا، اور اس کے اندر جو ساری اس کے حیت تھے وہ ساری امریکہ کے اندر سے بنی تھی، اور اس کے اندر تمام وہ آیات اور احادیث جو جہاد سے ریلیٹڈ تھی ان سب کو شامل کر دیا گیا۔ تو اس سے پہلے یہ سارا سلسلہ نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں بہت زیادہ مدارس بنے اور ان کو سعودی عرب سے، یو ای سے، امریکہ سے، یورپ سے بہت امداد ملی، اور انہوں نے یہ جو افغانستان کی سرحد ہے اس کے اوپر بہت زیادہ عمارتیں بنائی اور دھڑا دھڑ وہاں پہ تعلیم دینا شروع کر دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے علاوہ صرف وہاں سرحدوں تک نہیں رہا، پھر شہروں کے اندر آیا، پھر دیہات کے اندر آیا، تو پورے پاکستان کے اندر آپ سمجھو کہ لاکھوں کی تعداد میں مدارس تھے، اور ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی تھی، کوئی ان رجسٹرڈ قسم کے ہوتے تھے، کوئی گورنمنٹ کو نہیں پتہ تھا کہ کتنے مدارس ہیں، کتنی مساجد ہیں، کتنے علماء کرام وہاں سے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جاتے کہاں ہیں، کھپتے کہاں ہیں، یہ سب۔ پھر اس کے بعد جناب پرویز مشرف صاحب کا دور آ گیا، اور اس زمانے میں پھر 9/11 ہوا تو وہ جو پرانا ہمارا جہاد کا کلچر تھا وہ کنورٹ ہو گیا لبرلزم میں۔ تو پھر امریکہ نے پاکستان سے کہا کہ جناب ان کو بند کریں آپ۔ تو جناب پرویز مشرف صاحب اس وقت سارے امریکہ کے لائے تھے، اور انہوں نے افغانستان کے اوپر بڑی بمباری بھی کی، افغانستان کو باقاعدہ سکویز کیا امریکہ نے، اور وہاں پہ آپریشن ہوا، امریکن آپریشن جو سب پوری دنیا جانتی، اور وہاں پہ وہ تقریباً 23 سال امریکہ کو افغانستان کے اندر رہنا پڑ گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی۔ تو جناب پرویز مشرف صاحب نے پھر 9/11 کے بعد پاکستان کے اندر نئے مدارس کے اوپر پابندی لگا دی۔ اب کوئی پاکستان کے اندر مدرسہ نہیں بن سکتا تھا، اور اگر کوئی بنتا تھا تو گورنمنٹ باقاعدہ اسے سیل کر سکتی تھی اور لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو تقریباً 15 سال جو ہے یہ پابندی رہی، اور جب یہ پابندی ختم ہونا شروع ہوئی تو پھر دوبارہ مدارس کے لوگ ایکٹیو ہوئے، اور انہوں نے گورنمنٹ سے کہا کہ ایک تو آپ نے پابندی لگائی اور دوسرا آپ نے ہمارے لیے کوئی سسٹم نہیں بنایا ہوا، تو آپ کوئی سسٹم بنائیں۔ اچھا، اس سے پہلے جو ایک سسٹم بنا تھا، پرائیویٹلی سسٹم بنا تھا، مدارس سے مل کے بنایا تھا، وفاق المدارس اس کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر ایک شورا ہے، شورا کے اندر 1300 سیٹیں ہیں، 1300 ووٹس ہیں۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب جو نا بڑے سمجھدار آدمی، بڑے زیرک آدمی، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو مدارس ہے ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، اور جس کے پاس یہ اسٹرینتھ ہوگی وہ پولیٹیکلی بہت کچھ اسٹیٹ کے ساتھ کر سکتا ہے، یا پولیٹیکلی گورنمنٹ کے ساتھ، یا پولیٹیکلی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس بڑی اسٹریٹ پاور ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس کے قوانین کے اندر کوئی تبدیلی کر کے تو انہوں نے کوئی ایسا فارمولہ بنایا کہ اس فارمولے کے تحت 900 ووٹ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہو گئے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو لوگ منسلک ہیں، جو ان کے مسلک سے منسلک ہیں اور جو ان کی پارٹی سے منسلک ہے، یہ سارے کے سارے ووٹ ان کے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ڈائریکٹ نہیں ہے کہ ان کے جیب کے اندر ہے، لیکن یہ سب ان سے وابستہ ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان 950 ووٹوں کی بنیاد پہ ٹھیک ٹھاک مدارس کے اندر ان کی انٹرونشن ہوتی تھی، بلکہ جو صدر بنتا تھا یا کوئی جنرل سیکرٹری بنتا تھا، کیونکہ ان کے یہ ذہن میں رکھیے عہدے ذرا مختلف ہیں، کیونکہ یہ عربی کے اندر عہدے ہیں سارے، تو وہ اس کو ویٹو کر سکتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کسی وقت بھی، کیونکہ ان کے پاس 2/3 میجارٹی تھی۔ وہاں پہ صدر کے لیے یا سیکرٹری جنرل کی 2/3 میجارٹی ہونا ضروری ہے، تو 2/3 میجارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس تھے۔ تو وہاں پہ ایک ذرا بحران بھی پیدا ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ صرف ایک مسلک نہیں ہے، ظاہر 4-5 قسم کے مسالک ہیں، اور وہاں پہ مدارس کے اندر بڑا ایشو تھا۔ تو پھر فیٹف آیا یہاں پہ، جو ایشو بنا نا، اصل جو ایشو ہے وہ فیٹف، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، اس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ کسی وقت بھی بلیک لسٹ کر سکتے تھے پاکستان کو، بلکہ بلیک لسٹ بھی رہا پاکستان کے اندر، اور اس کی وجہ ٹیرر فائنینسنگ ہے۔ تو کیونکہ پاکستان کے اوپر اعتراض یہ کیا جاتا تھا کہ باہر سے ان کو فائنانس کیا جاتا ہے اور وہ بعد میں ٹیررزم کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے اندر مدارس کا بڑا کردار ہے، بنیاد مدارس کو بنایا گیا۔ ہاں جی، تو فیٹف نے کہا کہ جب تک آپ اپنے مدارس کو سیٹل نہیں کریں گے، یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ جو باہر سے لوگ آ کے پڑھ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں، ان کی رجسٹریشن کیسے ہوگی، مدارس کی رجسٹریشن نہیں اگر کریں گے، یا پھر ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں کھولیں گے، کیونکہ یہ جو مدارس تھے یہ بینک کو سودی سسٹم سمجھتے تھے اور یہ اپنے اکاؤنٹس نہیں کھولتے تھے، ان کے پاس کیش ہوتی تھی۔ تو جب تک یہ اکاؤنٹس نہیں کھولیں گے، جب تک یہ اسٹیٹ کے متحد نہیں ہوں گے، جب تک ان کا سلیبس طے نہیں ہوگا، اور جب تک یہ جو باہر سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کا بایو ڈاٹا کریٹ نہیں کریں گے، اور جب وہ اسٹوڈنٹ جائیں گے تو ان کے بارے میں یہ پوری دنیا کو مطلع نہیں کریں گے، اسٹیٹ کو مطلع نہیں کریں گے، تو اس وقت تک پاکستان کے اوپر پابندیاں رہیں گی۔ تو آپ اپنے مدارس کو سیٹل کریں۔ تو یہ جنرل باجوہ صاحب کا دور تھا، اور ظاہر پاکستان بلیک لسٹ ہو رہا تھا، تو اس وقت انہیں پر بہت ایکٹیو ہونا پڑا،
اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب فیٹف کا معاملہ پڑا تھا تو پورے پاکستان کے اندر فیٹف کے ساتھ ڈیل کرنے والا ایک بھی بندہ نہیں تھا، کوئی ایک ادارہ نہیں تھا، کوئی ایک بھی بندہ نہیں تھا کہ جو یہ بتا سکے کہ جو کنڈیشنز ہیں فیٹف کی پاکستان کو ان کے برابر یا ان کے مطابق کیسے لے کے آنا ہے۔ تو اس وقت پھر یہ جو حبیب بینک کے جو چیئرمین ہیں علانہ صاحب، میرا خیال سلطان علی علانہ صاحب، تو علانہ صاحب جو تھے انہوں نے پھر فوج کی بڑی مدد کی۔ وہ پھر ایک کینیڈا سے ایکسپرٹ لے کے آئے اور دوسرے آسٹریلیا سے ایکسپرٹ لے کے، اور انہوں نے افواج پاکستان کے حوالے کیا۔ تو اب جی ایچ کیو کے اندر پھر ایک پورا سیکٹر بنا، ایک پورا سسٹم بنا، ایک پورا سیکٹریٹ بنا، جس کے اندر فیٹف کی تمام جو شرائط ہے اس کے اوپر پورا اترنے کے لیے ایفرٹ کی گئی، جس کے اندر مدارس بھی شامل تھے۔ تو پھر علماء اکرام کو اکٹھا کیا گیا اور جی ایچ کیو کے اندر تقریباً 2-2.5 سال علماء اکرام کے ساتھ بحث ہوتی رہی اور ایک فارمولہ بنانے پہ اتفاق ہوتا رہا۔ زیادہ تر علماء کرام کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح پاکستان کے اندر مختلف بورڈ ہیں، کہ سرگودا بورڈ ہے، لاہور بورڈ ہے، راولپنڈی بورڈ ہے، تو اسی طرح ہمارے مختلف بورڈز کیوں نہیں ہو سکتے، تو آپ ہمیں مختلف بورڈز بنانے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ ظاہر جو افواج پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ہوتی تھی وہاں بیٹھتی ہوتی تھی، سنتے ہوتے تھے، جناب باجوہ صاحب بھی ان کی بات سنتے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس وقت علماء کرام کا خیال یہ تھا کہ یہ کوئی ایسا سلیبس بنا کے ہمارے اوپر ٹھوک دیں گے جس سے ہمیں نقصان ہوگا۔ تو سب سے پہلے اعتراض لوگوں نے یہی کرنا شروع کیا کہ ہم تو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، آپ ہمیں کیوں پابند کر سکتے ہیں؟ تو افواج پاکستان نے ان کو یہ یقین دلوایا، جناب باجوہ صاحب نے بلکہ یقین دلوایا۔ انہوں نے کہا جی ایک تو ہماری کسی قسم کی انٹرونشن نہیں ہوگی، کوئی ہم سلیبس آپ کو ڈرائیو نہیں کر کے دیں گے، ہم کوئی مطالبہ نہیں کریں گے کہ اس چیز کو اس کے اندر ڈالیں یا اس چیز کو اس کے اندر نکالیں۔ ہمارے صرف 2 مطالبات ہیں، اور یہ 2 مطالبات جو ہیں انٹرنیشنلی ہیں اور ہم اس کی ہماری مجبوری ہے۔ تو انہوں نے کہا 2 مطالبات کے، انہوں نے کہا ایک تو یہ جو جہادی اسلام ہے اس کو آپ نکالیں یا اس کو کم کریں، اور جو پلیزنٹ پراپر اسلام ہے اس کو لے کے آئیں، کیونکہ اب دنیا کے اندر لڑائیوں کا دور نہیں رہا، اور ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم شاید کوئی جہاد ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کو آپ کم کریں اور اس میں کوئی حرج کوئی نہیں۔ تو سب نے کہا کہ یہ بات تو آپ کی درست ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کسی کو کافر قرار نہیں دینا، کوئی بھی مدرسہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں جو کسی دوسرے فرقے کے لوگوں کو کافر قرار دے رہا، وہ یہ سب فتویٰ نہیں دیا جائے، فتویٰ نہیں دیا، سلیبس کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی بحث بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے اوپر سب نے اتفاق کر لیا۔ جب اتفاق ہو گیا تو پھر جنرل باجوہ نے اس زمانے میں ان سب علماء کرام سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا کہ جی آپ کے مدارس میں کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی 25 لاکھ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ 25 لاکھ جو بچے ہیں جب یہ آپ سے فارغ التحصیل ہو جائیں گے تو ان کا فیوچر کیا ہے؟ آخر پاکستان کے اندر کتنی مسجدیں ہوں گی جن کے اندر یہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں گے؟ تو آخر انہوں نے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہے نا۔ تو جب آپ ان سے کوئی ان کو دنیاوی تعلیم نہیں دے رہے تو پھر تو یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان کو دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ افواج پاکستان کے اندر آ سکیں گے، بہت سارے لوگ بینکوں میں جا سکیں گے، بہت سارے لوگ پرائیویٹ جابز کر سکیں گے، بہت سارے لوگ بزنس کر سکیں گے اس کے اندر، بلکہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو کہ کوئی فارن سروس بھی آ سکیں گے، سی ایس ایس کر سکیں گے، پی سی ایس کر سکیں گے۔ تو آپ انہیں وہاں پہ ایڈجسٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس سے ان سب نے اتفاق کیا۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ تو اس وقت شفقت محمود صاحب بھی اس ساری کے حصہ ہوتے تھے، اور شفقت محمود صاحب اس وقت وزیر تعلیم تھے، بالکل، اور عمران خان صاحب کا دور تھا۔ یہ 2018 اور 19 میں یہ سب، یہ 2019 اور 18 کی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت پھر آفر کی گئی ان سب کو کہ ہم آپ کو ٹیچرز دیں گے، ہم آپ کو کتابیں دیں گے، ہم آپ کو فنڈنگ کروائیں گے، اور اس کے تحت آپ لوگوں کو نارمل دنیاوی تعلیم بھی دیں تاکہ وہ یونیورسٹیوں تک جائیں، اور یونیورسٹیوں تک جانے کے بعد پھر ان بچوں سے سی ایس ایس کروائیں، پھر آپ ان سے پی سی ایس کروائیں، پھر آپ ان کو مختلف جو کمیشنز ہیں ان کے اندر آپ ڈالیں، تو اس سے آپ کو جاب اپارچونیٹیز ملیں گی۔ اس سے سب نے اتفاق کر لیا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم کمپیوٹر بھی دیں گے آپ، مطلب ایجوکیشن کی جو ڈگری کی حیثیت ہے وہ باقی جو ڈگریز یونیورسٹی کالجز دے رہے ہیں اس کے برابر ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں درس نظامی بھی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ دوسرا مطلب بندے نے بی اے بھی کیا ہو، ایم اے بھی کیا ہو، پی ایچ ڈی بھی کیا ہو۔ بلکہ اس زمانے میں ایک جو چرچ آف انگلینڈ ہے اس کا ایک جو چیف پریسٹ تھا وہ یہاں پاکستان کے دورے پہ آیا تھا، اور جناب باجوہ نے اس زمانے میں ان علماء کرام کے سامنے مثال رکھی تھی کہ گیری اس کا نام تھا، سم تھنگ، میرا خیال ہے فادر گیری، یا میں بھول گیا ہوں ویسے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کا انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ بندہ ہے، اور یہ چرچ آف انگلینڈ جو ہے نا اس کا یہ ناظم ہے یا اس کا یہ سربراہ ہے، اور اس نے 3 PhDs کی ہوئی ہیں۔
اچھا اور اس کے اندر اکنامکس میں اور اس ٹائپ کی نا، اور ایسی نہیں ہے کہ کوئی مذہب کے اندر ہو، وہ باقاعدہ یونیورسٹیز سے 3 PhDs کی ہوئے ہیں. تو آپ کے جو بچے ہیں وہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کو بھی یہ کرنا چاہیے. تو اس کے بعد پھر یہ سب لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے. پھر ایک معاہدہ ہو گیا، اور وہ معاہدہ 2019 میں ہوا، اور وہ تمام جو علماء کرام اس کے اندر شامل تھے، اس میں بڑے بڑے علماء کرام تھے. مثلا مولانا تقی عثمانی صاحب شامل تھے، حنیف جلندری صاحب شامل تھے، مفتی منیب الرحمان صاحب اس کے اندر شامل تھے، پھر شیعہ علماء کرام اس کے اندر شامل تھے. تمام مکتبہ فکر کے جو بڑے علماء کرام ہیں وہ سب اس کا حصہ تھے. 70 مشاہیر جو ہے نا اس وقت، بڑے مشائخ اور مفتیان اور بڑے بڑے مدارس کے جو ناظم تھے وہ سب اس کے اندر شامل تھے. تو یہ معاہدہ ہو گیا. جب معاہدہ ہو گیا تو پھر ان سب نے جناب باجوہ سے اپیل کی کہ اسے جو معاہدہ ہو گیا اس کی ضمانت فوج دے گی، اور ہمیں گورنمنٹ پہ اعتبار نہیں، گورنمنٹ کل پیچھے ہٹ جائے گی. تو جناب باجوہ صاحب نے کہا کہ میں بطور عالمی چیف اور فوج کے سربراہ کی حیثیت سے آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں، اور یہ فوج کی گارنٹی، میری گارنٹی نہیں ہے، کہ اس کے اندر اب کسی قسم کا کوئی انحراف نہیں کیا جائے گا، گورنمنٹ کو ہم اس کے اندر انٹرونشن نہیں کرنے دیں. تو یہ ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے. پھر حنیف جلندری صاحب نے اس وقت مطالبہ کیا کہ اسے ISPR کو ریلیز کرنا چاہیے، ہم نہیں چاہتے کہ شفقت محمود صاحب اس کا اعلان کریں، جو گارنٹر ہیں وہ جو گارنٹر ہیں. تو پھر جنرل آصف غفور صاحب تھے اس وقت DG ISPR، انہوں نے پھر اناؤنس کیا تھا اس معاہدے کو. تو معاہدہ ہو گیا، اس کے اوپر دستخط ہو گیا. اب وہ معاہدے کی دستخط جو ہیں وہ بھی ہم دکھا رہے ہیں اسکرین کے اوپر اس وقت کہ کن کن علماء کرام کے دستخط ہیں. اب اس کے اندر ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ تمام مدارس جو ہوں گے یہ وزارت تعلیم کے انڈر ہوں گے، اور ان کی رجسٹریشن جو ہے وزارت تعلیم میں ہوں گے، اور پورا ایک سیکشن ہوگا جو ان کو رجسٹر کرے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن ہے، آپ کوالیفیکیشن پوری کریں، اس کے بعد آپ وزارت تعلیم کو درخواست دیں، اور وزارت تعلیم جو ہے 10 دن کے اندر بلکہ 7 دن کے اندر آپ کو سرٹیفکیٹ دے گی، رجسٹر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ 1 ونڈو آپریشن ہو گیا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر 18,600 جو مدارس تھے وہ رجسٹرڈ ہو گئے. اور ان کا بڑی دلچسپ بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جس کا کلیم کریں، 4,500 مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپنے مدارس جو ہیں یا اپنے آپ سے منسلک جو مدارس ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے. وہ 4,500 جو مدارس ہیں وہ بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ چلنا شروع ہو گیا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب 2019 میں بھی اس کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے تھے. نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو وفاق المدارس تھا ان کے اندر ان کے 950 ممبرس تھے، اور وہ اس سے ذریعے مینوپولیٹ کر لیتے تھے، اپنی مرضی کا بورڈ لے آتے تھے، اپنی مرضی کے قوانین پاس کر لیتے تھے. اور اس سے یہ جو نیا فارمولہ اس سے یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اجارہ داری ختم ہو گئی، ان کے ہاتھ سے نکل گیا یہ سارا. یہ ذرا آڈینس کے لیے بتائیے گا کہ مدرسے اس سے پہلے رجسٹر کیسے ہوتے تھے؟ ابھی تو وزارت تعلیم نے ایک ہفتے میں رجسٹر کر دیا. وہ پرائیویٹ ہوتا تھا، وہ مدارس اپنا فیصلہ خود کرتے تھے. انہوں نے وفاق المدارس بنایا جس کے اندر گورنمنٹ کا کوئی ان پٹ نہیں تھی. اور مولانا کس منسٹری کے انڈر کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ مولانا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے انکار کر دیا. اس وقت ہی بڑا شور کیا انہوں نے عمران خان صاحب کے دور میں، بلکہ یہاں پہ دھرنا بھی انہوں نے دیا. اور جو افواج پاکستان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں تو اس میں وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ اس کو روکیں آپ، لیکن وہ اور علماء کرام کو بھی روکتے رہے، لیکن ان سب نے کہا کہ یہ اچھا فارمولہ ہے تو ہم اس سے کیوں روکیں. تو اس کے بعد یہ چل پڑا معاملہ سارا. اس کے بعد پھر 2022 آ گیا اور PDM کی گورنمنٹ آ گئی، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وقت بھی ٹرائی کی، لیکن اس وقت بھی ان کی کوئی پیش نہیں گئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ نیا سسٹم آ گیا. پھر 2023 میں بھی انہوں نے ٹرائی کی، 2023 میں بھی، لیکن اس وقت بھی یہ معاملہ ان کا نہیں چل سکا. پھر 2024 آ گیا، اور اس کے بعد یہ پھر 26ویں ترمیم کا معاملہ ہے. جب 26ویں ترمیم کا معاملہ آیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈنگی دے دی. انہوں نے کہا جی یہ میرا مطالبہ مانے. انہوں نے صدر زرداری صاحب سے بھی بات کی، بلاول بھٹو صاحب سے بھی بات کی، پھر انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے بات کی، میاں شہباز شریف صاحب سے بات کی، سب سے انہوں نے بات کی. اور الٹیمیٹلی اس وقت گورنمنٹ پھنسی ہوئی تھی. گورنمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آج تو کڈو نا، آج تو دیکھو، کل بعد میں دیکھیں گے. تو بہرحال اب ایک نیا فارمولہ آ گیا کہ یہ جو مدارس ہیں ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ وزارت تعلیم نہیں کرے گی، بلکہ یہ وزارت صنعت و تجارت کرے گی. بڑی عجیب سی تو وزارت صنعت و تجارت کی میں وجہ بتا دیتا ہوں آپ آگے چل کے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا جی اسے وزارت صنعت و تجارت میں ڈالیں آپ. یہ تمام مدرسوں کو ادھر رجسٹر وہاں رجسٹرڈ ہوں گے، تو یہ اب وزارت تعلیم کے انڈر نہیں ہوں گے. ہے نا، عجیب سی بات ہے ویسے. تو اس کے بعد پھر یہ بل بن گیا. جب بل ہوا اور طے ہوا اور وہ بل چلا گیا آصف علی زرداری صاحب کے پاس، اس وقت پھر دوسرے مدارس والوں کو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. جو 18,600 تھے تو وہ دوڑے
انہوں نے دوڑ کے پھر انہوں نے بات کی اسٹیبلشمنٹ سے، انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ نے تو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ یہ کبھی ایسا ہوگا نہیں، تو اب دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ گڑبڑ کر رہی ہے، گورنمنٹ تو سارے معاملے کو خراب کر رہی ہے، تو آپ نے جو ہمارا وعدہ کیا تھا، آپ نے جو ضمانت دی تھی آپ پوری کریں۔ تو اس کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور اس سے انہوں نے کہا جو فساد پھیلے گا اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا، تو آپ مہربانی کریں۔ پھر وہ سارا دوڑے بھاگے، اور دوڑنے بھاگنے کے بعد صدر صاحب جو تھے انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کنونس ہو گئے کہ بات پرانی جو درست ہے اور یہ نیا مطالبہ غلط ہے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے پھر بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات کی، آصف علی زرداری صاحب سے انہوں نے اعتراض کیا، گورنمنٹ کو انہوں نے کیا، پھر انہوں نے پشاور کے اندر جلسہ کر دیا، پھر انہوں نے کہا جی ہم تو یہ کر کے رہیں گے، ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ وعدہ ہوا ہے، وعدہ پورا کریں، اور نہیں تو میں مدرسے کے بچوں کو لے کے آؤں گا، اور جو اسٹیٹ جو ہوگی بھاگ نہیں سکے گی ہم سے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک۔ اب دوسری سائڈ پہ 18,600 جو لوگ تھے ان کے نمائندے بھی آ گئے، انہوں نے کہا جی اگر یہ بندے نکال سکتے تو ہم بھی بڑے نکال سکتے ہیں، ہمارے 22 لاکھ بچوں کا ایشو ہے۔ تو ایک دوسری سائڈ سے آگے، دوسری سائڈ سے آگے، گورنمنٹ درمیان میں سینڈوچ بن کے پھنس گئی سارے کے سارے معاملے میں۔ اب یہاں پہ ایک سوال جو آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے، سب کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر وزارت صنعت و تجارت کا سارے معاملے کے ساتھ کیا تعلق؟ کیونکہ ایکچوئل میں تو وزارت تعلیم کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ وزارت تعلیم، اب وزارت تعلیم کا ایشو یہ ہے کہ ایک تو وزارت تعلیم صرف وفاق تک محدود ہے، چھوٹی سی وزارت ہے، اس کے پاس کوئی بہت بڑا دائرہ کار نہیں ہے سوائے مدارس کے، اور یہاں پہ اسلام آباد کے اندر جو اسکول کالجز یونیورسٹیز ہیں صرف اس تک محدود ہے وزارت تعلیم جو ہے، باقی باقی ہو سب گئی ہے صوبوں کو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو چلے جائے، تو ارریلیونٹ سی وزارت ہے جسے کوئی لینا بھی نہیں چاہتا۔ اس کے مقابلے میں وزارت صنعت و تجارت جو ہے نا، اس کا دائرہ کار پورے پاکستان کے، اور اس کے اختیارات بہت زیادہ ہیں، ایون وہ صرف جو چینی ایکسپورٹ ہوتی ہے نا، صرف اسی کا جو پرمٹ ہے یا اسی کا اعلان ہے، اس کے اندر بھی $1 بلین ہوتا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی وزارت ہے ایک، اور ہر پارٹی جو ہوتی ہے یا ہر آدمی اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ صنعت و تجارت کا وزیر بنے۔ ٹھیک ہے، مین وزارت ہے، اس کے اندر بڑا ہی پیسہ ہے اور فائدے بہت زیادہ ہیں اس کے اندر۔ ٹھیک ہے نا، ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ جو مدارس کی رجسٹریشن آسان ہو گئی تو ایزی ہو گیا، کوئی بھی شخص اٹھتا ہے مدرسہ بناتا ہے، اس کو رجسٹریشن مل جاتی ہے، اس کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک کمپلیکس سسٹم تھا اور آپ کو کسی نہ کسی کے پاس جانا پڑتا تھا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس وقت ایک ان کی اجارہ داری تھی کہ مدارس کے لوگ آتے رہتے تھے، انہیں کہتے تھے مولانا ہم نے درخواست دی ہوئی 2 مہینے ہو گئے، 5 مہینے ہو گئے، 10 مہینے ہو گئے، ہماری درخواست جو ہے نا کسی طرف نہیں لگی، اور 10 15 20 50 درخواستیں جب اکٹھی ہو جاتی تھی مولانا گورنمنٹ سے کہتے تھے ان کو پاس کریں، اور گورنمنٹ پاس کرتی تھی تو پھر ان کے اوپر احسان ہو جاتا تھا، گورنمنٹ کے ساتھ بھی مولانا انٹریکٹ کرتے رہتے تھے اس چیز پہ، تو وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور سسٹم جب ہو ہی سمپل گیا تو ظاہر درمیان سے تو آپ نکل گئے، آپ نے وزارت تعلیم کے پاس جانا ہے، درخواست دینی ہے اور ہفتے میں آپ رجسٹر ہو جائیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ وزارت صنعت و تجارت کے پاس جب آئے گا تو اب یہ سوسائٹی ایکٹ ہے جس کے تحت اس نے رجسٹرڈ ہونا ہے، اور اس کے لیے جب آپ درخواست دیں گے تو وزارت داخلہ کے پاس جائے گی، اور وزارت داخلہ کے آگے 6 ادارے ہیں جو سکروٹنی کریں گے اس کی، جو باقاعدہ انٹیلیجنس کریں گے، جس کے اندر ISI شامل ہے، IB ہے، پھر اس کے اندر MI ہے، پھر اس کے اندر FI ہے، پھر اس کے اندر اسپیشل برانچ ہے، پھر اس کے اندر نیکٹا ہے، اس میں بہت لمبی چوڑا ہے، پھر پولیس ہے۔ تو وہ جب وہ پولیس کے پاس جاتا ہے نا وہ پورے خاندان کو کنگال لیتے ہیں، وہ FBR بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اتنا لمبا چوڑا پروسیس ہے کہ اس کے اوپر پورا اترنا اتنا آسان کام نہیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جامعۃ الرشید ہے نا، یہ 18,600 جو مدارس ہیں ان کے اندر شامل ہے یہ، بالکل۔ تو انہوں نے ایک نیا ایک وینچر کیا، اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ جنرل ہمایوں صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہمایوں صاحب ہیں، جو کراچی کے کور کمانڈر رہے۔ اچھا، تو انہوں نے ان کے ساتھ مل کے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، تعلیم کا پروجیکٹ ہے۔ تو انہوں نے اس کے لیے جب رجسٹریشن کی کوشش کی اس میں صنعت و تجارت کے ساتھ جا کے رجسٹریشن کے لیے، تو اسے 1 سال لگا، اچھا، اور 22 لاکھ روپیہ وکیلوں نے ان سے پیسے بھی لیے، ٹھیک، اور وہ ایک لمبا پروسیجر، یعنی کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جو ہیں ان کے نام پہ بھی بننے والا ادارہ جو ہے اس کی سیکورٹی اتنی زیادہ ہوئی کہ سال سے زیادہ عرصہ لگ گئے، ساتھ وہ وکلا کے پیسے بھی لگ گئے۔ اس کے مقابلے میں جب وہ وزارت تعلیم میں جاتے ہیں تو ایک سمپل درخواست کے ساتھ آپ کو 7 دنوں میں آپ کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، تو وہ ایزی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ صنعت و تجارت کے پاس آئے، اور یہ صنعت و تجارت کے پاس آئے گا تو وہاں پہ بیک لاگ بہت زیادہ ہو جائے گا، وہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی 10,000 درخواستیں جمع ہو جائیں، جو سال ان کا مسئلہ حل ہی نہ ہو، تو 10,000 مدارس کے جو سربراہ ان کے پاس آئیں گے، وہ ان کے پاس آ کے کہیں گے مولانا کوئی مہربانی کریں،
اور مولانا پھر گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں گے جب ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کا احسان ہوگا. جب احسان ہوگا تو مولانا فضل الرحمان صاحب ووٹ بھی لے سکیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو انہیں کہیں گے کہ آئیں سڑکوں پر نکلنا تو سڑکوں پہ بھی نکلیں گے. تو آپ کے پاس ایک کور ڈیولپ ہو جائے گی بہت بڑی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ فائدہ. دوسرا یہ کہ کل کو اگر سیٹلمنٹ ہوتی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب گورنمنٹ کا حصہ بنتے ہیں, تو انہیں بجائے اس کے کہ وہ وزارت تعلیم پسند کرے کہ ہمیں یہ دیں, وہ وزارت صنعت و تجارت مانگیں گے. اور جب وہ وزارت صنعت و تجارت مانگیں گے تو بڑی وزارت ہے, بڑی وزارت, اور اس کے اندر مدارس بھی شامل ہیں. تو مولانا کو اس کا ایک یہ فائدہ ہوگا. اور تیسرا یہ ہے کہ جو مین فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پورے سسٹم کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں بڑا تگڑا ہوں اور آپ بڑے کمزور ہیں, اور اگر آپ نے میری بات نہ مانی یا آپ نے مجھے اگنور کیا تو آپ کو نقصان پہنچاتا ہوگا. تو اب دیکھیں وہ جب مدارس کے لوگوں کو نکالیں گے, جب اعلان کریں گے تو گورنمنٹ ہلے گی, سسٹم تو ہلے گا. جب سسٹم ہلے گا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ریٹ ہے وہ اسٹیبلش ہوگی, پتہ لگے گا یہ بڑے تگڑے ہیں, ایک ہی پارٹی ہے, یہ ایک ہی لیڈر ہے جس کے پاس بہت زیادہ لوگ ہیں اور جو پبلک کو باہر نکال سکتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے ذریعے یہ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہے سارا معاملہ سارا. ٹھیک ہے. ایک تو چوائس صاحب یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جتنے بھی مدارس ہیں ان کا دروازہ خود بننا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو وہ میرے تھرو سے گزر کے جائے, انڈیپینڈنٹلی کوئی نہ جا سکے. آپ نے جو سب انٹرویو کیا تھا, ٹھیک ہے, مفتی عبد الرحیم صاحب کا, کہ جو جامعۃ الرشید کے ہیڈ ہیں, انہوں نے ایک بہت ہی اچھا مشورہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ جو ایجوکیشن کے انڈر ہیں انہیں وہیں رہنے دیں. مولانا صاحب اگر ایجوکیشن میں نہیں آنا چاہتے تو وہ تجارت میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں وہیں رہنے دیں, اس مسئلے کو ختم کریں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل ہو سکتا ہے, یہ مولانا اس پہ ایگری کریں گے؟ یہ دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ حل دیا جا رہا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے اوپر اتفاق کریں گے, کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو شخص بھی ایزیلی مدرسہ بنانا چاہے گا تو دوسرے سائٹ پہ چلا جائے گا, کیونکہ آپ کے پاس ایک دوسرا ادارہ ہے نا جی, ایک اپارچونٹی ہے, تو آپ اس اپارچونٹی کو اویل کیوں نہیں کریں گے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب آہستہ آہستہ اکیلے ہوتے چلے جائیں گے اور سارے اس سائٹ پہ چلے جائیں گے. تو مولانا جو ہیں وہ نہیں مانیں گے, مولانا ڈٹے رہیں گے. اور اب دیکھیں, کیونکہ اجلاس بھی ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہونے کی, گورنمنٹ مذاکرات کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اتنی آسانی سے مانیں گے نہیں. لیکن اس بار صورتحال تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو گئی ہے کہ علماء کرام کے اندر اختلاف ہو گیا, دوسری سائڈ پہ بھی لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ بھی بڑے تگڑے ہیں. تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب میرا نہیں خیال کہ اپنی منوا سکیں گے, تو کہیں نہ کہیں معاملات سیٹل کرنے پڑیں گے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی, کیونکہ انہوں نے 2019 میں گارنٹی دی ہوئی ہے کہ ہم اس میں کسی قسم کی گورنمنٹ کو انٹرونشن نہیں کرنے دیں گے. اور اگر گورنمنٹ اگر یہ ہو گیا تو کل کو پھر فوج کی ضمانت پہ کوئی شخص یقین نہیں کرے گا. ناظرین, آپ نے آج کا ولاگ دیکھا, یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. ہم نے کوشش کی کہ مدارس کا پورا معاملہ آپ کو سمجھا سکیں. اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ مزید اسے سامنے لے کے آئیں. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.